بھارتی آرمی چیف نے سندور 2.0 سے متعلق اپنے بیان میں جدید جنگی ماحول کے حوالے سے کہا ہے کہ موجودہ دور میں میدان جنگ کی تقریباً ہر نقل و حرکت مخالف فریق کی نظر میں ہوتی ہے اور معلومات کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے عسکری تیاری، بین الادارہ جاتی ہم آہنگی اور انفارمیشن آپریشنز کے شعبوں میں درپیش چیلنجز کا بھی ذکر کیا، جسے بعض مبصرین بھارتی دفاعی حکمت عملی کے حوالے سے ایک اہم اعتراف قرار دے رہے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب۔ یہ بتائیے گا، بہت ہی کمزور ڈیفنس لگتا ہے ایک ملک کے آرمی چیف کا، تو کیا بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان کیا بھارتی دفاعی حکمت عملی سے متعلق ناکامی کا اعتراف ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے جو کہ ایک تسلسل سے بھارتی فوجی قیادت کر رہی ہے، لیکن حیران کن بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن سندور 2 انہوں نے کرنا ہے، تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور 1.0 جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں بالکل ناکام ہوا ہے۔ اور جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کو تھریٹ نہیں کر رہے، بلکہ دراصل وہ جو ان کی فوج کا مورال ڈاؤن ہے، یا ان کی سیاسی قیادت جو ان سے مایوس ہے، یا جو ان کی عوام میں ان کے اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، بیشتر دفعہ صدر ٹرمپ ان کو یہ بات یاد کرا چکے ہیں کہ ان کی انٹرونشن کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی روکی تھی، ورنہ ان کو اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی پاکستان نے اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا پوری دنیا کے سامنے لوہا بھی منوایا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک محدود کارروائی کی اور اپنی صلاحیت کو کے حوالے سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت جو اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت جو ہے وہ بہت شدید داخلی سطح پہ دباؤ میں ہے۔ فوج کے اندر بھی جو مورال کے مسائل ہیں، جو ان کی سیاسی قیادت ہے جو کہ ان کو پاکستان سے 9 گنا زیادہ معاشی وسائل پرووائڈ کرتی ہے، اس کے باوجود ان کا جو ضیاع ہوا ہے اور ان کا غیر محتاط استعمال ہوا ہے، تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں دینا ان کی ایک ادارتی مجبوری ہے۔ لیکن میں یہ آپ کے توسط سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار بھی ہے، کیپیبل بھی ہے اور چوکنا بھی ہے۔ ریسٹرینٹ دکھایا تھا، اگر دوبارہ ہمارے ساتھ وہ پنجہ آزمائی کی کوشش کریں گے تو شاید دفعہ ہم اتنا ریسٹرینٹ نہ دکھائیں، اور اسی لیے صدر ٹرمپ کئی دفعہ ان کو یاد کرا چکے ہیں کہ ہم نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں جنگ بھر کرا کے۔ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ جو ذی شعور اور ذمہ دار اور سنجیدہ حلقے ہیں سیاسی یا فوجی بھارت اور قائل کریں گے کہ اس خطے میں جو اور دنیا میں جو گرتی ہوئی ساکھ ہے داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور کمپوزٹ ڈائیلاگ کی طرف دوبارہ آنا چاہیے، تاکہ عالمی قوانین اور سفارتی ذرائع تمام خصوصاً مسئلہ کشمیر اور جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں اور یہ خطہ ترقی و خوشحالی کی منزلیں طے کریں، کیونکہ جو کی طاقت کا زور اس کے نتیجے میں اب بھارت جو ہے وہ دنیا میں ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ناکامی غلطیوں سے سبق سیکھے اور ایک ذمہ داری کا ثبوت دے، جو کہ اس کے 1.5 ارب جو عوام ہیں وہ اس کے مستحق بھی ہیں اور توقع بھی کرتے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ اور وسائل اس طرح جنگ کے خطرات سے اس خطے کو دوچار کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔